بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کیا؟ ذمہ داران کون ہیں؟ بی ایل اے نے پاکستانی سرکار سے کیا مطالبات کر دیے ہیں؟ سردار اختر مینگل نے بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے کون سا اہم بیان جاری کر دیا؟ ناظرین، ان تمام باتوں کے حوالے سے عمران ریاض نے آج اپنے ویلاگ میں گفتگو کی۔ دوستو، سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ آج اگر 12 مارچ کی صورتحال کی بات کی جائے تو سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق جعفر ایکسپریس سے 155 یرغمال مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ 23 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ناظرین، عمران ریاض نے بتایا کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا، جس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے کلیئرنس آپریشن کر کے 155 یرغمال مسافروں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں مال ٹرین مسافروں کو لے کر مچھ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی ہے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے بازیاب 57 مسافروں کو کوئٹہ پہنچا دیا گیا ہے، 23 مسافر مچھ رکھے گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ دہشت گرد اپنے بیرون ملک ہینڈلر سے بذریعہ سیٹلائٹ فون رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی اضافی نفری علاقے میں آپریشن میں حصہ لے رہی ہے۔ دہشت گردوں کے گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ جبکہ ناظرین، دوسری جانب جو لوگ بچ گئے ہیں انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے، جبکہ بی بی سی کی ہیڈ لائن یہ واضح کرتی ہے کہ یہ حملہ کس کا تھا، اس کا نشانہ کون تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بازیاب ہونے والے ایک مسافر نے انکشاف کیا کہ دہشت گردوں کے لیڈر نے کہا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے ہیں۔ اکثر مسافر یا تو کھڑے ہیں یا تو پھر تھکن سے چور فرش پر ہی سہمے بیٹھے ہیں۔ یہ غیر معمولی منظر بلوچستان کے شہر مچھ کے ریلوے اسٹیشن کا ہے اور اس مال بردار گاڑی میں سوار افراد گزشتہ 9 گھنٹوں کی کہانی شاید کبھی نہ بھلا سکیں۔ اس مال گاڑی میں وہ لگ بھگ 80 خوش نصیب سوار ہیں جنہیں منگل کو دوپہر جعفر ایکسپریس پر درائے بولان کے علاقے دھاڑ میں مسلح شدت پسندوں کے حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والے جعفر ایکسپریس کو جب منگل کو دوپہر 1 سے 2 بجے کے درمیان حملے کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت ریل گاڑی میں 400 سے زائد افراد سوار تھے۔ اس حملے کی ذمہ داری کالعدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کر لی ہے۔ 17 گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود بھی سیکیورٹی آپریشن تاحال جاری ہے اور عسکری حکام کا کہنا ہے کہ 104 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ باقی افراد کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں ہیں۔ اس سے قبل کالعدم بلوچ انتہا پسند جماعت بی ایل اے نے میڈیا کو جاری ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیں گے۔ منگل کو نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے بس اتنا بتایا تھا کہ شدت پسند بہت سارے مسافروں کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے ہیں۔ عسکری حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے 23 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ بی ایل اے کی جانب سے یہ بھی سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، تاہم مجھ پہنچنے والے ٹرین مسافروں نے بی بی سی کو منگل کی شام 5:30 بجے تک یعنی اپنی بازیابی تک کی روداد سنائی ہے۔ مشتاق احمد نامی شخص جو حملے کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس کی بوگی نمبر 3 میں موجود تھے، انہوں نے ٹرین حملے کے بارے میں بی بی سی کو مجھ اسٹیشن پہنچ کر تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا۔ اسی ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق انور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے اور میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا نیچے گر گیا۔ مشتاق احمد کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس کے بعد اس فائرنگ کے دوران ایک ایسا منظر تھا جو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا۔ ادھر فائرنگ اور گولیاں کوچز پر لگتے دیکھ کر اسحاق انور نے اپنے بیٹے کو، جبکہ ان کی اہلیہ نے ان کی دوسرے بچے کو اپنے نیچے کر لیا تاکہ اگر گولی لگے تو ہمیں لگے اور بچے بچ جائیں۔ اسحاق نے بتایا کہ فائرنگ کا یہ سلسلہ شاید 50 منٹ تک جاری رہا ہوگا۔ اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ مشتاق احمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ فائرنگ رکنے پر چند مسلح لوگ بوگی میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو الگ کرتے گئے۔ ہماری بوگی کے دروازوں پر 3 عسکریت پسند پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین، خواتین، بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مشتاق محمد نے یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ بچنے نہ پائیں۔
جبکہ ناظرین سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا کہ جعفر ایکسپریس حادثہ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانستان سے رابطے میں ہے۔ جعفر ایکسپریس پر ہونے والے بزدلانہ حملے میں ملوث مسلح دہشت گرد افغانستان میں اپنے ماسٹر مائنڈ سے رابطے میں ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن انتہائی احتیاط سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین عمران ریاض نے بتایا کہ بی ایل اے نے بھی کچھ مطالبات سامنے رکھے ہیں، جن میں بی ایل اے نے 38 گھنٹے کی مہلت جاری کر دی ہے اور کہا ہے کہ بلوچ سیاسی اسیران اور لاپتہ کیے گئے افراد کو بی ایل اے کی گرفتار کارکنوں اور باقی لوگوں کو غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ ناظرین اس حوالے سے عمران ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال اس وقت انتہائی سنگین اور نازک ہو چکی ہے۔ حکومت اور ریاست کو چاہیے کہ بلوچستان کے معاملے کو سنجیدگی سے لیں اور اس پر جامع پالیسی تشکیل دیں تاکہ بلوچستان کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ناظرین بلوچستان کی صورتحال پر سابق وزیر اعظم نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس وقت دہشت گردی اپنے قدم دوبارہ جما چکی ہے۔ ہمارے دور میں ملک دہشت گردی پر قابو پا چکا تھا اور سیاحت کے فروغ کی جانب گامزن ہو چکا تھا۔ پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوتی جا رہی تھی، لیکن رجیم چینج آپریشن نے سارے عمل کو ایک دفعہ پھر سے ریورس کر دیا اور بدقسمتی سے ہم گلوبل ٹورزم انڈیکس میں دوبارہ دنیا کا دوسرا بدترین ملک بن گئے ہیں۔ اندرونی معاملات کی طرح اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بدترین طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری سرحد بہت لمبی ہے، ان کے ساتھ معاملات بات چیت سے حل ہونے چاہیے۔ جب تک ہمسایہ ممالک کو لے کر ہماری خارجہ پالیسی آزاد اور خود مختار نہیں ہوگی، ملک میں امن نہیں آ سکتا۔ فوجی آپریشنز کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے، بڑی بڑی جنگوں کا حل بھی مذاکرات اور امن و استحکام کی کوشش سے ہی نکلتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد عمران ریاض نے کہا کہ سردار اختر مینگل نے بڑا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ ان کا کنٹرول ہے۔ یہ جنگ پاکستانی حکومت ہار چکی ہے، کہانی ختم ہو چکی ہے۔ ہم نے خبردار کیا تھا، ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا، مگر ان کی باتوں کو سنجیدہ لینے کی بجائے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر ادا کیا، جس پر تمام ادارے اور تمام حکومتیں مل کر ایک ہی جیسا موقف اپنائے رہیں۔ آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت، سیاسی پارٹیاں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے اپنے ظلم و زیادتیوں سے بلوچستان کو اس نہج پر پہنچایا، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی ہوش کے ناخن لیں، شاید چیزیں ریورس ہو جائیں۔ عمران ریاض نے کہا کہ بلوچستان کے حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں۔ اگر ابھی بھی ریاست نہ جاگی اور حکومت نے کوئی جامع پالیسی تشکیل نہ دی تو بلوچستان ہمیشہ کے لیے پاکستان سے کٹ جائے گا۔ ناظرین یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے IRK نیوز۔ اللہ حافظ۔